الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے: الصلاۃ علی نور لکم یوم القیامۃ عند ظلمۃ الصراط۔ فرمایا کہ میری امت تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ ومن اراد ان یقتال له بالمکیال الاوفا یوم القیامہ، اور تم میں سے جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے اجر یعنی ثواب کا پیمانہ بھر بھر کے عطا کیا جائے، فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کیا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جشن میلاد کی خوشیوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ فرانس میں ماہ نور کی پہلی تاریخ جمعہ کا دن گزارا ہم نے، اور دوسری شب ربیع الاول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان فرمایا ہے۔ میلاد عام طور پہ کہتے ہیں اس محفل کو کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو، آپ کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا جائے۔ اگر کبھی ذہن میں سوال پیدا ہو یا کوئی پوچھے کہ میلاد کہاں لکھا ہے یا کیوں منایا جاتا ہے، تو اپنے قلب کی تسکین اور اپنی سوچوں کی مضبوطی کے لیے یہ جواب دیں کہ قرآن میں اللہ پاک نے محبوب کا میلاد بیان فرمایا ہے۔ جاء میں نے ہوتا ہے آنا، ارسلہ بھیجا، بعثا مبعوث کیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے جاء، ارسلہ، بعثا یہ ارشاد فرمائے قرآن پاک کی آیات میں، جاء، ارسلہ، بعثا۔ اور قرآن پاک میں ایک نہیں کئی مقامات پر حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر۔ جاء میں نے آنا، ارسلہ بھیجا، اور بعثا مبعوث کیا، بعثت مبارکہ۔ تو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی روشن دلیل، سراپا معجزہ آ گئے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ جاء میں نے آئے، پھر آمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آمد مصطفیٰ کا بیان ہو رہا۔ سورہ نساء میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔
آمد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا. اللہ پاک اپنے محبوب کی آمد کو بیان کر رہا. سورہ توبہ آیت نمبر 128. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ پورا میلاد ہے، آمد بھی ہے، نسب بھی ہے، اوصاف بھی بیان کیے ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور آمد مصطفیٰ کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا. سورۃ الفتح آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. آمد مصطفیٰ کا بیان ہو رہا. اللہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 46 اور 47 میں اپنے محبوب کا میلاد بیان فرماتا ہے. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. آمد مصطفیٰ کا بیان ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سورۃ الفرقان آیت نمبر 56 میں بیان فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اللہ اپنے حبیب کی آمد کا بیان کر رہا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. آمد مصطفیٰ کا اللہ بیان کر رہا اور ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا. آمد مصطفیٰ کا بیان کر رہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. آمد مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے. اللہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. اور آمد مصطفیٰ کا بیان اللہ فرما رہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یہ میلاد ہے مصطفیٰ کا. اللہ فرماتا ہم نے محبوب کو بھیجا شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے، داعی اللہ بنا کے، سراج منیر بنا کے بھیجا. محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. محبوب کو جو ہے وہ بشیر و نذیر بنا کے بھیجا. محبوب کو نور بنا کے بھیجا. محبوب کو حق کے ساتھ بھیجا. محبوب کو برہان بنا کے بھیجا. محبوب کو بھیج کے فرمایا ہم نے بڑا احسان کیا ایمان والو اذ بعث فیہم رسولا کہ تم نے اپنا رسول مبعوث فرما دیا ہے. تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد بیان کیا ہے. تو میلاد کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. پھر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے اجتماع میں کھڑے ہو کر اپنا میلاد بیان کیا. روایت کا خلاصہ اور مفہوم ہے فرمایا اللہ نے مخلوق کو بنایا، ان میں دو وہ گروہ ہوئے، مجھے بہتر میں رکھا. آدم کی اولاد میں اللہ نے بنی ہاشم کو چنا، مجھے ان میں رکھا. بنی ہاشم میں عبد المطلب کو چنا، مجھے ان میں رکھا. اللہ کے حبیب فرماتے مجھے اللہ نے تخلیق کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے افضل و اعلیٰ بنا کے بھیجا ہے. اور سورہ آل عمران کی وہ جو آیتیں ہم نے بھی پڑھی نا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ وہ خوبصورت میلاد ہے جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے. وہ نبیوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا. عالم ارواح کی بات ہے. عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، محبوب یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا. اچھا بات کسی کو یاد اسے دلائی جاتی ہے کہ جو موقع پر موجود ہو. جیسے میں کسی سے کہوں کہ یاد کرو وہ وقت جب
ملتان اجتماع میں ایک اجتماع ہوا تو وہاں عصر کے ٹائم بارش ہو گئی تھی. آپ میں سے 2007 یا 2003-4 کی بات ہوگی شاید. جب اس اجتماع میں تھا تو اس کو وہ یاد آ جائے گا. یاد کرو وقت جب ہم رمی جبرات کر کے نکلے تھے، جس نے وہ رمی ساتھ ہمارے کی ہوگی حج کے دوران، اس کو یاد آ جائے گا. اچھا ہاں، جب ہم رمی کر کے واپس نکلے تھے 12 ذی الحج کو مکہ کی طرف آ رہے تھے. یاد کریں. اچھا میں 2012 میں آیا تھا، کو میں کہوں یار یاد کرو اپنے فرانس میں جو ہم نے 2012 میں ایک اجتماع ہوا تھا. جیسے آج ہمارے اسکر بھائی مجھے مسجد دکھا رہے تھے کہ پچھلی بار آپ آئے تھے، یاد کریں اس مسجد میں آپ نے بیان کیا تھا. تو یاد دلائی جاتی ہے بات کسی کو کہ تم تھے تو صحیح، کہ یاد کرو وہ منظر. پھر اس بات سے آگے بات ہوتی ہے کہ ہوا کیا تھا، معاملہ کیا تھا. اللہ پاک نے ایک نہیں کئی مقامات پر اپنے حبیب سے فرمایا محبوب یاد کرو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کریں جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، محبوب یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا. یہ اذ جو ہے اذکر سے نکلا ہے. اذکر میں نے تو یاد کیجئے. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا، محبوب یاد تو کرو وہ وقت. بلکہ یاد بھی کرایا، بلکہ محبوب سے یہ بھی فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا. محبوب سے یاد دلایا جا رہا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. محبوب یاد کرو کیا تم نے نہیں دیکھا. الم تر الی الذی، کیا تم نے وہ بندہ نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے رب کے معاملے میں جھگڑا کر رہا تھا. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا. اذا خذا، کیا تم نے یاد نہیں کیا. محبوب یاد کرو وقت. تو محبوب کو یاد دلایا جا رہا ہے محبوب تم نے دیکھا تو ہے وہ منظر جب نمرود حضرت ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا، جب موسیٰ اپنی قوم سے فرما رہے تھے، جب حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے فرما رہے تھے. تو ان آیات سے پتا چلتا ہے مصطفیٰ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. محبوب تم یاد تو کرو وہ وقت جب وہ منظر وہ واقعہ ہو رہا تھا. محبوب پہلے کی باتیں بھی جانتے ہیں، بعد والی باتیں بھی جانتے ہیں. بھائی زاخذ اللہ، محبوب یاد کرو میثاق النبیین، نبیوں والا میثاق، جب نبیوں سے پختہ وعدہ لیا تھا. کیا کہ نبیوں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیوں جب تمہیں میں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، تمہاری نبوت کا سورج چمک رہا ہو، تمہارا اعلان نبوت ہو چکا، تمہاری شریعت تمہارا نبوت کا اعلان وہ چل رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اے نبیوں تم سے وعدہ لیا جا رہا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا یہ شان والا رسول آ جائے. تمہارے پاس میرا یہ شانوں والا عظمتوں والا رسول آ جائے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ مصدق لما معکم، جو تمہیں دیا ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا میرا حبیب جب آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور ضرور ان پر ایمان بھی لے آنا، ان کی مدد بھی کرنے لگ جانا. ان پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا وعدہ لیا، حکم دیا اللہ نے، نبیوں سے وعدہ لیا کہ میرے محبوب جب آ جائیں تم ان پر ایمان لے آنا، ان کی مدد کرنے لگ جانا. اللہ پاک نے حکم دیا اور ارشاد فرمایا اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا. قالوا اقررنا، سب بولے کہ ہم نے اقرار کیا. اللہ پاک نے فرمایا فاشہدوا، پھر ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہوں میں ہوں. اللہ پاک کا فرما دینا ہی کافی، مگر رب کریم نے حکم دیا، اقرار بھی کروایا، ایک دوسرے پر گواہ بھی بنایا. پھر فرمایا میں بھی گواہوں میں ہوں. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. بات تھی نا محبوب کی مدد کرنے اور ایمان لانے کی. یہ تعظیم رسول اور عظمت رسول کے لیے حکم دیا، اقرار کروایا، ایک دوسرے پر گواہ بنایا.
موسیٰ عیسیٰ پر، عیسیٰ یعقوب پر، یعقوب یوسف پر، یوسف اسحاق پر، اسحاق دانیال پر، دانیال شعیب پر، ابراہیم پر، آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ علیہم السلام. پھر وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ منظر یاد کر کے نا ہمارا ایک پنجابی کا شاعر کہا کرتا تھا، کہتا تھا جیندے کار آقا دا میلاد ہوئے گا، اللہ دی سوں کار او آباد ہوئے گا. جیندے کار آقا دا میلاد ہوئے گا، اللہ دی سوں کار او آباد ہوئے گا. پہلوں سی میلاد کیتا رب ذوالجلال نے. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سب سے پہلا میلاد حضور کی آمد کا ذکر ہونا انبیاء کے اجتماع میں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُول، آمد رسول کا ذکر کیا اللہ نے. وہ کہتا ہے پہلوں سی میلاد کیتا رب ذوالجلال نے. کرسی صدارت سانبی آمینہ دے لال نے. کتا اس محفل دا سواد ہوئے گا. کیا وہ محفل ہوگی؟ انبیاء کا اجتماع ہے، محبوب بیٹھائے ہوئے. اللہ فرما رہا ہے نبیوں وعدہ کرو میرا حبیب آئے تک پر ایمان بھی لانا ہے. ان کی مدد بھی. پہلوں سی میلاد کیتا رب ذوالجلال نے. کرسی صدارت سانبی آمینہ دے لال نے. کتا اس محفل دا سواد ہوئے گا، اللہ دی سوکار او آباد ہوئے گا. پھر کہتا محفل وچ آگے داتا علی حجویری نے، بابا فرید نالے خواجہ اجمیری نے، اگے اگے شاہ بغداد ہوئے گا. پھر وہ کہتا ہے جیندے دل وچ تمنا اولاد دی، منت و من لوے آقا دے میلاد دی. انشاءاللہ صاحب اولاد ہوئے گا. جیندے دل وچ تمنا اولاد دی، منت و من لوے آقا دے میلاد دی. انشاءاللہ صاحب اولاد ہوئے گا. بہت پہلے میں نے یاد پڑتا 20-22 سال پہلے میں نے یہ کہیں کلام سنا تھا. میں نے اس پر ایک شعر ایڈ کیا تھا. وہ تھا کہ چولیاں پھیلاؤ منگو رب کولوں رحمتاں، صدقہ نبی دا اج لٹ لو برکتاں. ہر دکھیارا اج شاد ہوئے گا، کہ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے. تو اللہ پاک جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ذکر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر فرمایا. اور جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کی اس خاص صفت کا ذکر کر کے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. فرمایا لوگو قد جاءکم برہان، تمہارے پاس دلیل آئی. اچھا یہاں جاء فرمایا، تفسیر نعیمی میں نے پڑھا تھا جس کا مفہوم یاد آ رہا ہے. مفتی احمد یارکا نعیمی یہاں لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے محبوب کے لیے جاء، ارسلہ، بعثہ یہ ارشاد فرمایا. خلقہ نہیں یہاں فرمایا، خلقہ نہیں فرمایا پیدا کیا، فرمایا جاء آئے. آج میں فرانس میں آیا ہوں، ناروے تھا تو ناروے سے آیا نا، ناروے میں گیا تو جرمنی میں تھا تو ناروے آیا نا، جرمنی میں آپ کے یورپ میں آیا، پاکستان میں تھا تو یہاں آیا. تو آنا ہوتا ہے کہیں تھا تو آیا. یہ تو نہیں کہو گے کہ میں آج بنا ہوں فرانس میں، یہ تو نہیں کہو گے نا کہ آج بنا ہوں فرانس میں، آیا ہوں کہیں سے، کہیں تھا تو آیا نا. اللہ محبوب کے بارے میں فرماتا ہے قد جاءکم، آ گئے تمہارے پاس، اور پتہ بھی بتا دیا کہاں سے، کہاں سے. قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے آئے ہیں. قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان بن کے آئے ہیں، دلیل بن کے آئے ہیں. تو خلقہ نہیں فرمایا، جاء ارسلہ بعثہ، کیونکہ اور لوگ پیدا ہوئے. محبوب کی آمد کا ذکر کیا کہ دنیا میں آئے لوگ کچھ بننے کے لیے، یہ سب کچھ بن کے دنیا کو بنانے آئے ہیں. ان کے لیے جاء ارسلہ بعثہ فرمایا. جب دنیا میں آنے میں مماثلت نہیں ہے، ولادت میں مماثلت نہیں ہے، برابری نہیں ہے، تو پھر ان کی زندگی میں کیسے کسی کی کوئی برابری ہو سکتی ہے ان کے ساتھ؟
پھر برہان بنا کے بھیجا. لوگ کہتے تھے اللہ ہے تو سامنے آئے, ہم اس کی پوجا کریں. وہ کہتے ہیں ہم پتھر کا بناتے ہیں, سامنے رکھ کے پوجا کر لیتے ہیں. آگ جلاتے ہیں, پوجا کر لیتے ہیں. ہم مٹی کا بناتے ہیں, پوجا کر لیتے ہیں. ہم سورج کو دیکھتے ہیں, پوجا کر لیتے ہیں. ہم چاند کو دیکھتے ہیں, پوجا کر لیتے ہیں. اپنا اپنا ستارہ لوگوں نے کہا ہوتا یہ میرا, یہ میرا, یہ میرا, اپنے اپنے معبود بنا رکھے تھے. یہ میرا, یہ میرا معبود. کہتے ستارے دیکھتے, پوجا کر لیتے ہیں. چاند کو دیکھ کے پوجا کی, سورج کو دیکھا, پوجا کر لی. آگ جلائی, پوجا کر لی. درخت کی پوجا کر لی, پتھر کی پوجا کر لی, اپنے اپنے تراش کے پوجا کر لی. کہ رب کو دیکھے, مانے, کیسے سمجھے؟ کیونکہ انسانی جو ہے نا وہ تقاضا ہے فطرتاً. ہم لوگ چیزوں کو پہچاننے کے لیے 5 چیزیں استعمال کرتے ہیں. ریکگنائز کرنے کے لیے, کسی چیز کو پہچاننے کے لیے, یا ہم دیکھ کے پہچانتے ہیں, یا سونگھ کے پہچانتے ہیں, یا آواز سنتے ہیں تو پہچانتے ہیں, یا ہم چھو کے پہچانتے ہیں. یہ چیزوں کی پہچان کا, یا کسی چیز کو چکھ کے پہچانتے ہیں. اب وائٹ چیز ہے, پتہ نہیں یہ نمک ہے, یہ چینی ہے, یہ سوڈا ہے. چکھا, پتہ چل گیا چینی ہے. یہ اس کے ذائقے نے, زبان نے ہمیں اس چیز کی پہچان کرا دی. میں نے آپ کو دیکھا, آپ نے مجھے دیکھا, میں نے پہچان لیا کہ عاشقان رسول بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, چہرے ہی روشن نظر آ رہا ہے. روشن چہرے عاشق رسول ہوتا ہے. چہرے پر خاص قسم کی نورانیت ہوتی ہے. تو میں نے پہچان, آنکھیں بند, اندھیرا ہے, لائٹ آف ہے کمرے میں, آپ دروازہ ہاتھ لگاتے لگاتے آپ کا سوئچ پہ ہاتھ لگا, آپ نے پہچان لیا یہ سوئچ ہے. جگ کو ہاتھ لگا, آپ نے کہا یہ جگ ہے. ونڈو کو ہاتھ لگا, آپ نے ہاتھ لگا کے چھو کے پہچان لیا کہ یہ ونڈو ہے. پہچان ہو جاتی ہے چیزوں کی چھو کے. اب اندھیرے اکیلے بیٹھے تھے, اب دیکھ بھی نہیں رہے, سن بھی نہیں رہے, اپنا بات بھی نہیں ہو رہی. اچانک کسی کی آواز آئی, بچے کی آواز سنی, آپ نے پہچان لیا یہ بچہ بول رہا ہے کوئی. ٹھیک ہے, کوئی بڑے کی آواز آئی, آپ نے پہچان لیا کوئی بڑا بول رہا ہے. سن کے پہچان لیا, دیکھ کے پہچان لیا, چکھ کے پہچان لیا, چھو کے پہچان لیا. سمیل سے باز نے گلاب کے پھول کو سونگا, پہچان لیا کہ گلاب کا پھول ہے. سمیل لائی سگریٹ کی, یار کہا یہ سگریٹ ہے. دیکھ بھی نہیں رہے لیکن سمیل سے پہچان لیا آپ نے, سگریٹ ہے, یہ نسوار ہے, یہ پھول ہے, یہ عطر ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ہم حواس خمسہ. ٹھیک ہے, سن کے, چکھ کے, دیکھ کے, جب وہ سن کے, چھو کے. اب اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے پاک ہے. نہ اسے کوئی دیکھ سکتا ہے, کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی سوائے میرے مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم, جو دیکھ سکتے ہیں, جنہوں نے دیکھا معراج کی رات. کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی حضور کے سوا بیداری کے عالم میں. کوئی مطلب اللہ تبارک و تعالی مکان سے چونکہ پاک ہے, جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اب رب کو پہچانے کیسے کہ وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے, کہ اسے دیکھا جا سکے, اس کو چھوا جا سکے, اس کا کلام کوئی نہیں ہم میں سے سن سکتا. یہ موسیٰ کلیم اللہ کو تھا شرف حاصل, و میرے مصطفیٰ نے رب کے ساتھ معراج کی رات براہ راست کلام ہوا. انسان نہیں سن سکتے, نہ دیکھنے والے, نہ سننے والے, نہ ہاتھ لگا سکیں, کوئی ایسا جسم سے پاک ہے. اب پہچانے کیسے رب کی پہچان؟ تو اب حکم یہ ہے کہ اللہ کو پہچانو اور مانو. پہچانو بھی اور مانو بھی. پہچان کیسے ہو؟ اور عقل سے مانو, پہچانو عقل سے. اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھو, اس کی جو ہے وہ قدرت کے نظارے دیکھو. کئی جگہ پر آ کر عقل جو ہے نا وہ اس کی کاٹ بھی ہو جاتی ہے. کئی چیزوں پر عقلی دلیل پر دوسری عقلی دلیل غالب آ جاتی ہے, عقلی دلیل کی کاٹ بھی ہو جاتی ہے. کہ پہچانو اور مانو, حکم یہ ہے. کیسے پہچانے, کیسے مانے؟
وہ لوگ کہتے تھے اللہ کو ہم دیکھیں تو مانے، کیسے پہچانے؟ نہ تو وہ نظر آئے، کہ ہمیں وہاں لے جاؤ جہاں وہ رہتا ہے، کہ تم وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ لامقام ہے، تم لامقام میں جاتے نہیں، کہ پھر وہاں آ جائے جہاں ہم اسے دیکھیں۔ اب وہ اللہ اکبر، مکان سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ اب نہ تو ہم وہاں جا سکے، انسان لامقام میں جائے نہ، اللہ مکان میں سمائے نہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہے تو سامنے آئے، ہم اس کی پوجا کریں، ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کی معرفت حاصل کریں، کیسے پہچانے، کیسے مانے؟ تو ان کا یہ جواب تھا کہ ہم نہیں مانتے، یا تو وہ سامنے آئے یا ہمیں وہاں لے جاؤ، کہ تم لامکان میں جاتے نہیں، وہ مکان میں سماتا نہیں۔ اب ان کے اس سوال پر اللہ نے جواب دیا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے برہان، مصطفیٰ جان رحمت، سراپا معجزہ بن کے آ گئے، روشن دلیل بن کے آ گئے۔ لوگو، ایسی ہستی کو بھیج رہا ہوں کہ جنہیں دیکھو گے اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کی، اپنی وحدانیت کی، اپنی وحدانیت کی دلیل بنا کے مصطفیٰ کو بھیجا کہ لوگوں انہیں دیکھ لو، اللہ کو پہچان لو گے، انہیں دیکھ لو، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ روشن دلیل بنا کے بتا، یہاں برہان کہا، دلیل بھی عربی زبان کا بھی لفظ ہے، برہان بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ دلیل وہ دلیل ہے جس کو کسی اور دلیل سے رد کیا جا سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کو رب نے برہان یہاں فرمایا۔ برہان وہ دلیل ہے جسے کسی اور دلیل سے رد کیا ہی نہیں جا سکتا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ نہ ان جیسا کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ان جیسا کسی کو پہلے بنایا نہ بعد میں بنایا۔ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن دلیل بنا کے بھیجا کہ لوگوں محبوب کو دیکھو، محبوب کو دیکھو، پھر رب کی پہچان تمہیں نصیب ہو جائے گی، کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، میلاد کیوں مناتے ہیں، جلوس سے میلاد میں کیوں شرکت کرتے ہیں، جشن میلاد کیوں مناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات و معجزات کو کیوں بیان کرتے ہیں، کیوں ان کی تعریفیں کرتے ہیں؟ کہ لوگوں سنو ہمارے حبیب کی باتیں، سنو مصطفیٰ کی باتیں۔ اب یہ کہ جیسے میں یہاں پر آ گئی، یہ ہال دیکھا، ارے یار بہت پیارا سٹیج بنا ہوا ہے، بہت پیارا ہال بنا ہوا ہے، میں اس کے نقشے کی، اس کی ڈیزائننگ کی، اس کی ڈیکوریشن کی، اس کی سیٹنگ کی تعریف کروں تو جنہوں نے اس کو بنایا ان کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ جنہوں نے بڑی محنت سے پھول رکھے ہوں گے، پھول رکھے، انہوں نے محنت کی ہوگی، ان کو اچھا لگے گا کہ نہیں؟ اچھا لگے گا، ڈیفینیٹلی اچھا لگے گا۔ یہ خود بخود تو سٹیج بنا نہیں، کسی نے بنایا نا، تو بنانے والے کو اچھا لگے گا کہ نہیں؟ اچھا اگر میں آ کر اس میں نقص نکالنے لگ جاؤں کہ ارے کیا ہال بنایا ہوا ہے، اس میں پلر رکھ دیا، اس میں یہ ونڈو ادھر رکھ دیا، یہ کیا یار، اس کو ادھر نہیں ادھر ہونا چاہیے، یہ یوں نہیں یوں، اگر میں نقص نکالنے لگ جاؤں، یہ ہال، یہ سٹیج خود بنا ہے؟ خود تو نہیں بنا نا۔ اگر میں اس میں نقص بیان کرنے لگ جاؤں تو دو ہی باتیں سامنے آئیں گی، یا تو بنانے والا ماہر نہیں تھا یا اس نے دیانتداری سے کام نہیں کیا۔ اگر ماہر تھا تو پھر اس نے دل لگا کے کام نہیں کیا، بس ایویں چیزیں بکھری بکھری چھوڑ دی بلا تشبیہ و تمثیل۔ اب بتائیں ہمارے آقا کو بنایا کس نے ہے؟ کس نے؟ نور کس نے بنایا؟ زور سے بولو نا ذرا۔ ہمارے آقا کو رحمت للعالمین کس نے بنایا؟ خاتم النبیین کس نے بنایا؟ سراج منیر کس نے بنایا؟ بشیر و نذیر کس نے بنایا؟ شاہد کس نے بنایا؟ مبشر کس نے بنایا؟ صادق کس نے بنایا؟ امین کس نے بنایا؟ حق کس نے بنایا؟ وکیل کس نے بنایا؟ نور کس نے بنایا؟ اللہ نے کوثر کا مالک کس نے بنایا؟ مقام محمود والا کس نے بنایا؟ روشن چہرے والا کس نے بنایا؟ برہان بنا کے کس نے بھیجا؟ اللہ نے تو مصطفیٰ کو جو کچھ دیا اللہ نے دیا، جو کچھ عطا کیا اللہ نے عطا کیا۔
تو اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی میرے مصطفیٰ میں نقص بیان کرنے کی کوشش کرے، عیب ہے کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی بیان کرنے کی کوشش کرے تو اٹ مینز یہ اللہ بنانے والے پر اعتراض آئے گا کہ اس نے خدا نخواستہ معاذ اللہ اس نے نقص چھوڑ دیا۔ وہ تو کہتے میں نے برہان بنا کے بھیجا، میں نے سراج منیر بنا کے بھیجا، نور بنا کے بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ، محبوب کو شانوں کے ساتھ بھیجا۔ تو اب یا تو بنانے والے میں یہ اعتراض آئے گا کہ اس نے نقص چھوڑ دیا، یا خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ذہن میں تنقید کا پہلو آئے تو یہ رب پر اعتراض جائے گا۔ اور اگر کوئی مصطفیٰ جان رحمت کی تعریفیں کرے، اوصاف بیان کرے، کمالات بیان کرے، محبوب کی مدحت کرتا رہے، تو اب یہ صرف حضور کی تعریف نہیں ہو رہی، یہ بنانے والے خدا کی بھی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ اس خدا کی حمد ہے جس نے ایسا پیارا حبیب بنایا۔ اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت بولے کہ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ قماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور یہی بولے سدرہ والے، جبریل بولے، یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا یہ بنانے والے خدا کی بھی تعریف ہے کہ لوگوں دیکھو تو صحیح، جس رب کے حبیب میں اتنا کمال ہے، اتنا حسن و جمال ہے، اتنے اوصاف ہیں، اتنی شانیں ہیں، اتنی رفعتیں ہیں، اتنی بلندیاں ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ اشارے سے چاند کو ٹکڑے کر دیں، اتنے کمالات ہیں کہ ڈوبے سورج کو پلٹا دیں، درختوں کو کلمہ پڑھا دیں، پتھروں کو کلمہ پڑھا دیں، جانور جن کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے، اپنا لعاب دہن کسی کی دکھتی آنکھ پہ لگائے تو شفا یاب کر دے، اپنا لعاب دہن کسی کھاری کنویں میں ملائیں تو اس کھاری کنویں کو میٹھا بنا دے، اپنا لعاب دہن کسی کے جلے ہاتھ پہ لگائیں تو شفا یاب کر دے، اپنا لعاب دہن کسی کی نکلی آنکھ پہ لگائیں تو شفا یاب کر دے، اپنا لعاب دہن حضرت علی کی دکھتی آنکھوں پہ لگائیں تو شفا یاب کر دے، اپنا لعاب دہن حضرت جابر کے گھر کھانے میں ملا دے، وہ چند افراد کا کھانا 1000 زیادہ صحابہ کھا جائیں، اپنا لعاب دہن حضرت جابر کے کھانے میں ملا کے وہ روٹیاں جو آٹا تھوڑا سا آٹا 1000 زیادہ صحابہ کھانا کھا لے، اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن کو، ان کے اعضاء کے وہ کمالات، شانوں، رفعتوں کو جب پڑھتے ہیں تو جب دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت میں اتنا کمال اور اتنا وصف اور جو ہے وہ اتنے اوصاف ہیں ان کے اندر، اتنے کمالات ہیں ان کے اندر، تو جب مصطفیٰ میں اتنے کمالات ہیں تو ان کو بنانے والا خدا کتنی عظمتوں کا مالک ہے۔ اللہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور بڑھتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے سے، ان کی تعریف کرنے سے دلوں میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی محبت اور مضبوط ہوتی ہے کہ اللہ کتنی شانوں کا مالک ہے، جس نے محبوب بنایا تو اتنی شانوں والا محبوب بنایا، اتنی شانوں والا، جس نے دیکھا یہی کہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کسی نے یہ کہا وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برہان ہے، اللہ کی روشن دلیل ہے، برہان ہے۔ جب ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لائے نا تو وہاں مدینہ المنورہ میں جب داخلہ ہوا جشن کا سما تھا، جشن کا سما تھا۔ اور یہ جشن، یہ حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر، یہ ان کے اوصاف و کمالات کا ذکر، یہ آج شروع نہیں ہوا، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے محبوب کی آمد کا ذکر کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام
इन्होंने हजरत शीश को जो वसीयत फरमाई थी, उसमें हजरत शीश से यह फरमाया था कि उस नबी पर दुरूद पढ़ने में कभी बुखल ना करना या सुस्ती ना करना, जिनके सदके में अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल किया। हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम इनका जिक्र करते रहे। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अपनी कौम में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र करते थे। बल्कि हजरत मूसा ने तमन्ना की थी कि मौला काश तो अपने महबूब का मुझे उम्मती भी बना देता। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को तमीर किया। तामीर काबा के बाद दुआ क्या मांगी? रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। हजरत इस्माइल साथ थे, कहा या अल्लाह रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, अल्लाह वो अजमतों वाला रसूल हम में भेज दे, इनमें भेज दे वो अजमत वाला रसूल। हुजूर की आमद का इंतजार, दुआएं, तस्करे मजमों में अंबिया करते थे। हजरत ईसा के बारे में कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जिक्र किया है। हजरत ईसा ने लोग जमा थे, लोगों में आपने फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं अपने बाद आने वाले उस रसूल की बिशारत देता हूं जिनका नाम अहमद है। हबीब खुदा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बिशारत हजरत ईसा अपनी कौम में दे रहे हैं। वहां जिक्र महबूब हो रहा है। ये कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इसका जिक्र किया है। हजरत ईसा के अल्फाज कुरान ने बयान किए। बल्कि हम तो ये जिक्र कर रहे, इंजील बरनबास के अंदर हजरत ईसा के अल्फाज मौजूद हैं। जब हजरत ईसा ने लोगों से कहा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए लोगों ने कहा ना, आप भी तो अल्लाह के रसूल हैं, आप इंसानियत की नजात का काम नहीं करेंगे? तो हजरत ईसा ने जो फरमाया, इंजील बरनबास बाब 42 के अल्फाज है, चैप्टर 42 के, I'm not worthy to unclose the ties of the hawser or the laces of the shoes of messenger of God, whom you call Messiah, who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth, and so his faith shall have no end. फरमाया लोगों तुम जिसे मसीहा कहते हो ना, मैं ईसा उस आखिरी पैगंबर की जूतियों के तस्मे खोलने के भी अपने आप को लायक नहीं समझता। Who was made before me, जो मुझसे पहले बने थे, and shall come after me, और मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, and shall bring the words of truth, वो सच्चाई के अल्फाज लेकर आएंगे, and so his faith shall have no end, इसीलिए उनका दीन कभी खत्म नहीं होगा। एक मौका पर हज़रत ईसा ने कहा, इंजील के अल्फाज हैं, फरमाया there shall not come after him any true prophet sent by God, but there shall come a great number of false prophets, where the sorrow of the Satan shall raise them up। फरमाया कि नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया सच्चा नबी नहीं आएगा। हाँ, शैतान के खड़ा करने पर कई झूठे नबूवत के दावेदार होंगे। अपने कसम उठाई इस बात पर। लोगों ने पूछा फिर उस नबी को हम पहचानेंगे कैसे? आप फरमा रहे कई झूठे नबूवत के दावेदार भी होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो हबीब आ गए, वो सच्चे रसूल आ गए जिनकी आप बिशारत दे रहे हैं? हमें पता कैसे चलेगा? ये इंजील बरनबास ही के अल्फाज हैं। हजरत ईसा ने फरमाया, वेरीली आई से टू यू, द मून शैल minister sleep in his boyhood, and when he shall be grown up, he shall take her in his hands. The world beware of casting him out. फरमाया लोगों तुम्हें बड़ी सच्ची बात बताऊं कि जब उस मुस्तफा का बचपन होगा, the moon shall minister sleep in his boyhood, उनके बचपन में चांद उन्हें लोरियां देता होगा, and when he shall be grown up, जब वो जवान हो जाएंगे, he shall take her in his hands, चांद उनके कब्जे में होगा, चांद उनके हाथों में होगा। The world beware of casting him out। फरमाया दुनिया उन्हें ठुकराने के मामले में खबरदार रहे, यानी खबरदार दुनिया वालों, उस अजमतों वाले रसूल को ठुकरा ना बैठना जिनकी शान ये होगी कि बचपन में चांद लोरियां देता होगा, जवानी में चांद उनके कब्जे में नजर आएगा। इस महबूब की आमद की बिशारतें, तस्करे, औसाफ, मोजज़ात अंबिया बयान करते रहे। बल्कि कुरान पाक में तुब्बल हमेरी का जिक्र है।
اور احادیث مبارکہ میں اور کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے، تبا الحمیری ایک بادشاہ گزرا ہے، یمن کا بادشاہ تھا، مختلف شہروں ملکوں میں یہ فتوحات کرتے ہوئے گزرا۔ مدینہ المنورہ جہاں اس وقت ہے، یہ یہاں پر پہنچا، سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سینکڑوں سال پہلے یہاں سے گزرا۔ اس کے ساتھ علماء تھے۔ جب ان لوگوں نے شہر سے جانے کا قصد کیا نا قافلے نے، تو ان علماء نے کہا ہم تو یہ شہر چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں جو نبی آخر الزمان کی نشانیاں پڑھی ہیں وہ ہمیں یہاں نظر آ رہی ہیں، اس شہر میں وہ نشانیاں نظر آ رہی کہ یہ شہر ان کا مسکن بنے گا، یہ شہر ان کا مسکن بنے گا۔ اب تبا نے کہا مجھے بتاؤ وہ کون ہیں، کتابوں میں کیا لکھا ہے ان کے بارے میں؟ تو ان علماء نے پچھلی کتابوں میں جو حضور اسلام کی نعتیں بیان کی گئی ہیں، ان اوصاف و کمالات کو بیان کرنا شروع کیا۔ تبا سنتا رہا۔ اس نے کہا ایک خط لکھو۔ خط لکھوایا۔ وہ خط کس کے نام لکھوایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھوایا کہ یہ تبا الحمیری کی طرف سے خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور اس میں اس نے لکھوایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ گواہ رہیے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور حضور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں، حضور محشر میں مجھے بھول نہ جانا، محشر میں مجھے بھول نہ جانا، میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ تبا نے وہ خط لکھوایا، اور وہاں جو لوگ ٹھہرے ان میں ایک کو یہ دیا امانت کے طور پر، اگر تیری زندگی میں وہ محبوب آ جائیں تو ان کو دے دینا، نہ آئے تو پھر اپنی اولاد کو دینا، اس وصیت کے ساتھ کہ آگے ان تک پہنچائیں ضرور، نسل در نسل، نسل در نسل وہ خط منتقل ہوتا رہے۔ اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو مکہ المکرمہ میں حضرت بی بی آمنہ کے گھر میں ہوئی۔ تذکرے ہوتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ان کی آمد سے پہلے ان کے نام کے وسیلے سے فتح مانگی جاتی تھی، فتح ملتی تھی، ان کے نام کے وسیلے دیے جاتے تھے۔ روم کی ایک بہت بڑی کتابوں کی عالمہ اور حسین و جمیل عورت سفر کرتے کرتے، مشقتیں کرتے کرتے، مشقتیں اٹھاتی مکے پہنچی۔ حضرت عبداللہ آتے جاتے ان کی منتیں کرتے تھے، عبداللہ میرے ساتھ نکاح کر لو، میں بڑا سفر کر کے آئی ہوں، تم سے نکاح کرنا ہے، میں تم سے نکاح کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے میرے والد صاحب جہاں طے کریں گے نکاح تو وہیں ہوگا۔ نکاح حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ ہوا۔ وہ نور جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا بی بی آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ پھر حضرت عبداللہ نے ایک دن اسے کہا کہ اتنا سفر تو کر کے آئی ہے، مجھ سے کیوں نکاح کرنا ہے؟ وہ کہتی اب تو میں واپس جا رہی ہوں۔ کیوں؟ اب نکاح نہیں کرنا؟ اس نے کہا نہیں، اب وہ بات ختم ہو گئی ہے۔ کہا کیوں نکاح کرنا تھا؟ وہ کہتی ہے میں کتابوں میں پڑھ کے نشانیاں آئی تھی کہ کون والد ہیں ان کے، تم میں وہ نور نظر آتا تھا، میں منتیں اس لیے کر لی تھی عبداللہ میرے ساتھ نکاح کر لو، عبداللہ میرے ساتھ نکاح کر لو۔ کیوں؟ وہ کہتی میں چاہتی تھی کہ کاش مجھے اس محبوب کی ماں بننے کا شرف نصیب ہو جائے، مگر یہ مقدر آمنہ کے ہیں، یہ نصیب آمنہ کا ہے، جن کے مقدر میں یہ نور آ گیا۔ تو طلب تھی، اور جب بی بی آمنہ فرماتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وہ گھڑیاں قریب آتی گئی نا، فرماتی میں دھوپ میں نکلتی تو بادل میرے اوپر سایہ کر دیتے تھے،
فرماتی میں پانی بھرنے جاتی تو پانی کنویں کے کنارے پہ آ جاتا تھا. فرماتی میں وزنی چیز اٹھانے لگتی, چیز خود بخود اٹھتی میرے ساتھ چلی آ جاتی تھی. فرماتی ہے میں کسی سخت پتھر پر پیر رکھتی تو پتھر نرم ہو جاتا تھا. بی بی آمینہ فرماتی پھر میرے خواب میں انبیاء آ کر بشارتیں اور مجھے مبارکیں دیتے تھے, کہتے تھے آمینہ تجھ کو مبارک ہو, انک حملت بخیر الخلق, آمینہ تجھے مبارک ہو, تو ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ کی ماں بننے والی ہے. آمینہ تجھ کو مبارک. فرشتے مبارکیں دے, انبیاء مبارکیں دے. میرا ولادت کی رات بی بی آمنہ کہتی ہے میرے کمرے میں حضرت بی بی حاجرہ, بی بی سارہ, بی بی مریم, بی بی حوا یہ آئی اور میں نے پوچھا کیوں آنا ہوا, تو کہا مصطفیٰ کی ولادت کی گھڑیاں آمنہ تیری دائیاں بن کے آئی ہیں, خادمائیں بن کے آئی ہیں. محبوب کی ولادت کے وقت آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے, بت توندے منہ زمین پر گر پڑے, خانہ کعبہ وجد میں آ گیا. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محبوب کریم کی ولادت کی گھڑیوں کی جو کیفیتیں بیان کی ہیں, کیا خوبصورت منظر تھا. کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے, ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وقت گھڑیاں آئیں تو خانہ کعبہ بی بی آمنہ کے مکان کی طرف وجد میں جھوم رہا ہے, جھک رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی گھڑی آتی ہے, آسمان کے ستارے زمین کے قریب, بتوندے منہ گرے پڑے, دریائے ساوا خشک ہو گیا, وادی سماوا اچانک سے سبز و شاداب ہو گئی, ایران کا آتش کدہ بجھ گیا, کسرا کے محل پر زلزلہ آ گیا, 14 کنگرے ٹوٹ کر بکھر گئے. یہ میرے مصطفیٰ کی ولادت کی گھڑیاں تھیں کہ مشرق و مغرب کے پرندے آپس میں مبارکیں دے رہے تھے, ملائکہ درود و سلام پڑھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی ولادت کی گھڑی, جبریل امین آسمان سے 3 جھنڈے لے کر آئے, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, ایک حضرت آمنہ کے مکان پر لگا دیا. بلکہ بعض کتابوں میں لکھا کہ ایک جب وہ خانہ کعبہ پہ, ایک بیت المقدس پہ, ایک بی بی آمنہ کے مکان پہ. یہ کہا جب وہ جبریل نے 3 جھنڈے لگائے, فرشتے درود و سلام پڑھے, مشرق و مغرب والے مبارکیں دے, بت توندے منہ گرے پڑے. ایران کا آتش کدہ آگ جلتی تھی, لوگ 1000 سال سے جس کی پوجا کر رہے تھے, کہتے تھے یہ خدا یہ بجھ نہیں سکتی, لیکن محبوب کی ولادت کی رات بغیر کسی ظاہری سبب کے وہ آگ بجھ گئی. کسرا کے محل پر زلزلہ تھا, 14 کنگرے ٹوٹ کر بکھر گئے. یہ محبوب کی ولادت کی گھڑیاں تھی. بی بی آمنہ فرماتی خرج منی نور, مجھ سے نور چمکا. اس نور کی چمک میں بی بی آمنہ فرماتی میں نے مکے میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کی دیواروں کو دیکھ لیا. میں یہ روایت پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا جو نبی اپنی ولادت کے وقت اپنی والدہ کو مکے میں بیٹھے اپنے نور سے ملک شام دکھا دیں, وہ نبی اپنے ہی نور سے کہ اپنے غلام کو نہ دیکھتے ہوں گے, درود و سلام پڑھنے والوں کو نہ دیکھتے ہوں گے, جو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچپن کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب حضور میرے گھر تشریف لائے اس سے پہلے کہتی فاقے, تنگی, قحط, غربت تھی, اور چراغ جلانے کے لیے تیل بھی محلے داروں سے ادھار مانگنا پڑتا تھا, گھر میں فاقے تھے, تنگی تھی. جب محبوب گھر تشریف لائے نا, بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو میرے گھر کی غربتیں دور ہو گئیں, تنگیاں دور ہو گئیں, پریشانیاں دور ہو گئیں, تکلیفیں دور ہو گئیں. بکریاں چرانے محلے کے لوگ جاتے, اپنے بچوں سے عورتیں کہتی تھی بکریاں وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں, ہماری بکریاں بھوکی کیوں آتی, حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھر کے کیوں آتی ہیں. وہ کہتے تھے بکریاں تو ہم بھی وہیں چراتے ہیں, لیکن حلیمہ کی بکریوں میں پتہ نہیں کہاں سے برکت آئی ہوئی ہے. بلکہ کہتی ہیں کہ ایک دن محلے کی عورتیں کہتی حلیمہ رات کو سوتے وقت چراغ بجھا کے سویا کر. ایک وقت تو وہ تھا کہ تو تیل ادھار مانگتی تھی چراغ جلانے کے لیے, اب تو سوتے وقت بھی چراغ بجھا کے نہیں سوتی, اتنا تیرے پاس تیل آ گیا ہے, ساری رات چراغ جلتا رہتا ہے تیرا. حلیمہ کہتی نہیں, وہ کہتی میں نے دیکھا کئی بار تیرے رات کمرے کے سوراخوں سے چھن چھن کے روشنی باہر آتی ہے. دوسری بولی میں نے بھی کئی بار دیکھا. تیسری ہمسائی بولی میں نے کئی بار دیکھا تیرے کمرے کے سوراخوں سے روشنی باہر آتی ہے, ساری رات چراغ جلتا ہے تیرا. حلیمہ کہتی نہیں چلیو, جب سے مصطفیٰ میرے گھر میں آئے ہیں میں تو چراغ جلاتی کوئی نہیں.
جس کمرے میں حضور ہوتے ہیں ان کے چہرے کی نورانیت سے کمرہ جگمگ جگمگ کرتا رہتا ہے، روشن رہتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی میرے گھر میں برکتیں اتنی ہو گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میرے گھر تشریف لائے نا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے فاقے تنگیاں تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ یقین کرو ہم تو میلاد منا کے، محبوب کی محفلیں کر کے، اجتماع کر کے، ذکر کر کے ان کا ہم مقصد کسی کو نہ تو کوئی دعوت اسلامی کے سیاسی مقاصد ہیں، نہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، نہ کوئی کسی کو جلانا سڑانا مقصد ہے۔ ہم تو محبوب کی محفل سجا کے بیٹھے، سونیا لجپال کریمہ حلیمہ کی غربتیں مٹانے والے، سونیا ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان دینے والے مصطفیٰ، حضرت سیدنا کیا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی کیفیت بدلنے والے آقا یا رسول اللہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کو چمکانے والے آقا یا رسول اللہ، یمن میں بیٹھی وہ حبیب یمنی کی بچی کو شفا دینے والے آقا، ہم بھی جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا، چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ جا، ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، غم ہیں، پریشانیاں، بیماری، قرضہ، جھگڑا، تکلیف، کسی کو کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی گھبراہٹ، کوئی مصیبت، کوئی کام، اٹکے ہوئے کام، سونیا لجپال کریمہ لوگ ہم بھی آنکھیں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، واری واری جاواں تیریاں مٹھیاں اداواں تو، جند وار دیواں آویں جیڑیاں تو راواں تو، آقا کے رستے باندھے کہتے رستے میں آنکھیں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آؤ تو کبھی چاہنے والوں کے گھر میں بھی اللہ کے حبیب کی طلب میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں ضروری، وہاں کہتے نا جبے کبے نہیں دیکھے جاتے، وہاں خلوص دیکھا جاتا ہے، وہاں آنسو دیکھے جاتے ہیں، وہاں چاہت دیکھی جاتی ہے، وہاں محبت دیکھی جاتی ہے۔ وہ کہتے نا نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تا دل ویکھ دے۔ کہتے نا یہ محبوب کی ادائیں ہیں کہ جس کو جب چاہیں جیسے چاہیں نواز دیں، تو یہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہیں اجتماع، یہ محفلیں۔ اب محبوب کریم کے بچپن کو بیان کرتے حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب بستر پہ ہوتے میرے محبوب نے کبھی بستر پہ جب وہ بچوں کی طرح جیسے بچے پیشاب کر دیتے ہیں، نہ حلیمہ سعدیہ کہتی کبھی ستر کھلا ہی نہیں، کھلنے لگتا تو غیب سے ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں تھے، اشارہ ادھر کرتے چاند ادھر چلا جاتا، اشارہ ادھر کرتے چاند اشاروں پہ کبھی ادھر کبھی ادھر چلا جاتا تھا۔ یہ میرے محبوب کا بچپن تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، خوش نصیبوں نے اسلام قبول کیا، لیکن کئی لوگ جان کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ مکہ چھوڑنا پڑا، ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ پاک میں پہنچے، مدینہ پاک پہنچے تو ایک جشن کا سما تھا۔ جلوس میلاد میں نیت لے کے جایا کرو، یہ نہیں کہ ہم بس نعرے لگانے جا رہے ہیں جلوس نکالنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھے، حضور کا ذکر کرنا اس نیت سے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ عظمتوں والی شخصیت کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے جن جیسا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ حضور کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھے، کیونکہ عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے مدینہ پاک میں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن میں نے محسوس کیا نا، مدینے میں نعرے لگ رہے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي التُّرْكِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رسول اللہ۔ عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، نوجوان لڑکے گلیوں میں بکھر گئے، فَيُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رسول اللہ۔ وہ پکارتے تھے، کیا پکارتے تھے؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، نعرے لگ رہے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے جاء محمد کے نعرے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، یہ نعرے لگ رہے تھے۔ بلکہ وہ بنو نجار قبیلے کے پاس سے جب گزرے، وہ بچیاں کیا پڑھ رہی تھی؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اب یہ جشن کا سما تھا، یہ کیفیات تھی مدینے کے لوگوں کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں داخل ہوئے، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں شور سن کے دوڑا، دیکھوں تو صحیح کون آیا ہے، کون آیا ہے۔ جب دیکھا تو عبداللہ بن سلام کی زبان پر بے ساختہ جاری ہو گیا وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کوئی جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں داخل ہوئے
تو ہر ایک کی خواہش ہے حضور ہمارے گھر تشریف لے آئے، ہمارے گھر قدم رنجا فرمائیں، ہمارے گھر قدم رنجا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ معمور من اللہ ہے، اسے علم ہے میں نے کہاں جانا ہے۔ نبی تو جس اونٹنی پر بیٹھ جائیں اس کو بھی علم ہو جاتا ہے، ویسے علم ہے مجھے کہاں جانا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ چلتے 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 کہاں کے بیٹھی اونٹنی، کہتے کڈی خوش بخت کلی سی ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی، نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی، محلاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، فرمایا ابو ایوب تیری قسمت چمک گئی، حضور کی سواری تیرے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ایوب آئے، حضرت ابو یعلا آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا وہ میری ایک امانت ہے تمہارے پاس، میری امانت ہے تمہارے پاس۔ کہ حضور کیا؟ فرمایا طب الحمیری کا خط ہے تمہارے پاس، میں نے یہاں لانا تھا، آپ کو یہاں لانا تھا۔ طب الحمیری کی میں نے بات کی، پھر میلاد بیان کیا، آمد کو بیان کیا، میں نے اس جملے پہ آپ کو لانا تھا۔ میں نے طب الحمیری کے خط کی بات وہاں روک دی تھی، وہ یہاں آ کے دوبارہ اس کو کنٹینیو کرنا تھا، اس کو کنیکٹ کرنا تھا۔ یہاں جب تشریف لائے فرمایا میری امانت ہے تمہارے پاس۔ کیا؟ طب الحمیری کا خط۔ میں یہ روایت پڑھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جو نبی سینکڑوں سال پہلے محبت کر جانے والے طبا کہ خط اور کیفیت کو نہ بھولے، جو مصطفیٰ جان رحمت پتھر کی محبت کو ضائع نہ جانے دے۔ فرماتے احد ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جو پتھر کی محبت کو ضائع نہ جانے دے، اپنے غلاموں کی محبت کو کہاں ضائع جانے دیں گے؟ جو نبی لکڑی کے تنے کے عشق کو ضائع نہ جانے دے، اپنے غلاموں کے عشق کو کہاں ضائع جانے دیں گے؟ جو نبی اپنی بعثت کے زمانے میں جو پتھر ان پر سلام پڑا کرتا تھا، اس کے بارے میں فرمایا میں آج بھی اس کو پہچانتا ہوں، تو پتھر کے سلام کو بھی ضائع نہ جانے دے، اپنے امتیوں کے درود و سلام کو کہاں رائگاں جانے دیں گے؟ تمہارے پیار کو کہاں ضائع جانے دیں گے؟ تمہاری محبتوں کو کہاں ضائع جانے دیں گے؟ یہ دنیا کی محبتیں ہیں جن میں خسارے ہو جاتے ہیں، جن میں دھوکے ہو جاتے ہیں، جن میں نقصان ہو جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم مدینے والے کی محبت میں کوئی خسارہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تو اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے آج ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ جشن میلاد منائیں گے بھی، اور میلاد کے مقصد کو بھی سمجھیں گے۔ مقصد میلاد کو بھی سمجھنا ہے، نعرے لگا لینا یہ ہم نے کہا جی ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا، یہ مقصد میلاد نہیں۔ اپنے جھنڈے لگائے، چراغاں کیا، گھر میں سجاوٹ کی، محبوب کی آمد کی خوشی منائی، بہت سعادت کی بات ہے، علماء نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں، کتابوں میں اس کے فضائل لکھے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نعرے لگانا، محفل کر لینا، یہ محبت کا حق یوں ادا نہیں ہوتا۔ حق محبت کی ادائیگی کے لیے ان کے لائے ہوئے احکامات، ان کے ارشادات، ان کی تعلیمات، ان کی شریعت پر عمل کرنا، ان کے طریقے پر چلنا۔ انہوں نے جھوٹ سے روکا، جھوٹ سے باز آ جانا، انہوں نے گناہ کے کاموں سے روکا، گناہوں سے باز آ جانا، انہوں نے برائی کی باتوں سے روکا، برائی کی باتوں سے باز آ جانا۔ یہ مقصد میلاد بیان کیا ہے۔ ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگیوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو نافذ کریں گے اور ان کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، بے حیائی سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دی ہے، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں
اس زندگی کو بسر کرنے کا اپنا ذہن بنائیں. اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات ہیں، ان میں اب محبت اور عشق رسول، اس کی ہم نے باتیں کی. حضور علیہ السلام برہان بنا کے بھیجے گئے، روشن دلیل ہے اللہ کی. ہم ان سے پیار کریں، ان کی محبت میں زندگی بسر کریں. ان چند اصولوں کو ذہن نشین کر لیں. بہت اہم، کہہ لیں کہ بیان کا عطر ہوتا ہے، نچوڑ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں. کہ عاشقان رسول یہ عشق رسول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. عبادت گزار عشق و محبت کی نسیم صبح سے راحت پاتے ہیں. عشق و محبت رسول عاشقان رسول کے دلوں کی غذا، ارواح کا رزق اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عشق و محبت رسول سے محروم شخص مردوں میں شمار ہوتا ہے. عشق و محبت کے نور سے منور عاشقان رسول کبھی تاریکیوں کے سمندر میں غرق نہیں ہوتے. عشق و محبت رسول وہ شفا ہے جس سے محروم شخص کا دل بیماریوں کا گڑھ بن جاتا ہے. اور عشق و محبت رسول کی لذت سے جو آشنا نہیں، ان کی زندگی غم اور تکالیف کا شکار رہتی ہے. عشق و محبت رسول ایمان، اعمال اور مقامات کی روح ہے، جس کے بغیر یہ تمام چیزیں اس ایسے جسم کی طرح جس میں روح نہ ہو. عشق و محبت رسول محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سفر جاری رکھنے والے عاشقان رسول کی سواری ہے. عشق و محبت رسول سے فیضیاب ہونا فضل خدا بندی ہے. عشق و محبت رسول کی آگ میں جلنے والے عاشقان رسول کو جہنم کی آگ نہ جلائے گی. ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت میں ان کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عشق کی جو ایک تقاضا ہوتا ہے نا محبت کا، وہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ہم جھوٹ سے بچیں، حرام سے بچیں، برائی سے بچیں، بے حیائی کی باتوں سے بچیں. دعویٰ تو کرا عشق رسول کا، مگر اس دعوے کے ساتھ نافرمانی بھی کرتے رہے، حکم عدولی بھی کرتے رہے، ان کی یا وہ نافرمانی کے کام بھی کرتے رہے. یہ تو ایسے ہوا نا جیسے کوئی کہے کہ اپنے والد صاحب سے کہے میں آپ سے ابا جی بہت محبت کرتا ہوں. والد صاحب کہیں بیٹا پانی تو پلا دو. کہا جی نہیں میں پانی نہیں آپ کو پلا سکتا لیکن آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں. والد صاحب کہتے ہیں بیٹا ایسا کرو میرے وہ فلاں دوائی لا دو. نہیں میں جا نہیں سکتا، میرے فیس بک پر ابھی بڑے دوستوں کے ساتھ چیٹنگ چل رہی ہے تو میں جا نہیں سکتا. تو والد صاحب کہتے ہیں یار ایسا کرو یہ بل جمع کروانا آخری تاریخ ہے ذرا لے جاؤ. نہیں نہیں مجھ سے نہیں جایا جاتا، میرے پاس ٹائم کوئی نہیں. کہنا مانتا کوئی نہیں. محبت کا دعویٰ بڑھا ہے کہ ابا جی میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں. تو اب کیا کہا جائے گا کہ یہ محبت کیا کرنی ہے جس میں بات ہی نہیں مانتا. والد صاحب کیا کہے گے بیٹا تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کہتے میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں، کہنا مانتے نہیں ہو. جو میں کہتا ہوں وہ مانتے نہیں، جہاں سے منع کرتا ہوں وہاں سے باز نہیں آتے. اب خود سوچیں کہ اس کا یہ محبت کا دعویٰ کیا عقلی طور پر یہ صحیح مانا جا سکتا ہے؟ کہا جا سکتا ہے کہ یار یہ صحیح محبت کرتا ہے؟ والد صاحب کہتے ہیں یار فلاں فلاں بندہ ہے وہ بڑا نشہ کرتا ہے، اس کے پاس تم نے نہیں جانا. میں جاؤں گا یار، وہ لڑکے جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ان کے پاس نہیں جانا. جاؤں گا. اب یہ جاتا ہے، وہ منع کرتے ہیں. یعنی اس کی محبت کیسی ہے؟ خود سوچیں، خود سوچیں. بلا تشبیہ و تمثیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. ہم وہ بات مانتے ہیں کہ نہیں خود غور کریں. ہمیں بہت سے باتوں سے روکا ہے، بد نکاحی سے روکا ہے، بے حیائی سے روکا ہے. اکیلے میں جب موبائل پہ، کمپیوٹر پہ یا آئی پیڈ پہ ہوتے ہیں غور کریں کیا حضور علیہ السلام کا دل دکھے گا اس چیز سے یا نہیں. شرابی دوست شراب پہ لگا دیتے ہیں، نمازی دوست نمازوں میں لگا دیتے ہیں. ہمیں کون سے دوست اپنانے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کریں یا حضور سے دور کر دیں؟ معاذ اللہ. شراب پینے سے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے شراب سے منع نہیں کیا، حرام سے منع نہیں کیا، جھوٹ سے منع نہیں کیا.
کیا میں جب وہ بری عادتوں سے آپ نے منع نہیں کیا؟ کیسے ہماری محبت ہے یہ؟ دعویٰ تو محبت کا کریں اور بات ان کی مانے نا، کہنا ان کا مانے نا. تو خدا را اپنے معمولات کا سر و جائزہ لیں اور اپنے آپ کو دیکھیں. برائی سے بچنے کے لیے ہمیں ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شرکت کریں، حصہ لیں، اپنے آپ کو بیزی کریں نیکی کے کاموں میں، اپنے آپ کو مصروف کریں دینی کاموں کے اندر. اتنے مصروف ہو جاؤ کہ گناہ کرنے کی فرصت ہی نہ بچے. درود و سلام پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، علم دین سیکھنا ہے، سنتیں سیکھنی ہے، دعائیں یاد کرنی ہے، درود و سلام پڑھنا ہے، تلاوت قرآن کرنی، نوافل پڑھنے ہیں، نفلی روزے رکھنے ہیں. اتنا اپنے آپ کو مصروف کر لو ان اچھے کاموں میں کہ گناہ کرنے کا ٹائم ہی نہ بچے. اللہ پاک پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص بھی عطا فرمائے. ہر ہفتے کو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، تو ہر ہفتے والے دن براہ راست امیر علیہ سنت سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں. تو آپ بھی مدنی مذاکرے میں اجتماعی طور پر شرکت کیا کریں. الحمدللہ عز و جل ہمارے فرانس کے اندر بھی اور ایک خوشخبری یہ بھی آج ملی کہ الحمدللہ فیضان مدینہ کی جگہ خرید لی گئی ہے. اس کا پروسیس اور معاملات تو چل ہی رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ ڈن ہو گیا آج اس کا سودا. اور آپ سب عاشقان رسول اس کے لیے کوشش بھی کریں، ساتھ بھی دیں. یہ لاکھوں یورو جو پے کرنے ہیں تو یہ اس میں آپ لوگ ساتھ دیں، اپنے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے، اپنے لیے، اپنے آنے والے نسلوں کے لیے ایک چیز بن جائے گی نا. وہاں پر ثواب جاریہ کا کام ہے. تو اس میں جتنا اللہ نے آپ کو ہمت توفیق دی، دیکھیں یہ کرنے سے ہوتا ہے. آپ لوگ سمجھیں فلاں بھی دے دے گا، فلاں بھی دے دے گا، سب دیتے نہیں اتنا. آپ لوگ سب ساتھ دیجئے گا، اور اس نیت اور یقین کے ساتھ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا. حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. ہماری آنکھ کا دیکھا تو غلط ہو سکتا ہے، میرے محبوب کی زبان سے نکلے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے. بس صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. اللہ کی راہ میں دیں، مال کم نہیں ہوگا. آپ کا کیلکولیٹر کہہ رہا ہے کم ہو رہا ہے، میرا رب فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 میں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے دے، اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے، بہت گنا بڑھانے کا وعدہ کیا ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ صدقہ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دور کرتا ہے. صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے. صدقہ بیماروں کو شفا دے دیتا ہے. اور فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو. اور فرمایا کہ صدقہ دینے والا قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. اتنی برکتیں بھی مل جائیں گی جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا آپ نے، اور کئی گنا بڑھ کے پیسے بھی واپس آ جائیں گے. ثواب بھی باقی ہے، صدقہ جاریہ کا ثواب بھی مل گیا، قیامت کے لیے اجر بھی لکھا گیا، اور کئی گنا بڑھ کے مال بھی واپس آ جانا ہے. یہ تو کہتے ہیں اللہ کی راہ میں دینے والوں کا اپنا جاتا ہی کیا. اللہ نے مال دیا، انفقوا مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں دیا نا اس میں سے میری راہ میں خرچ کر دو. اب اس کا حکم پورا کرتے ہوئے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں. اب دیا بھی اس نے، خرچ کر دیا. اب اس کا وعدہ ہے کہ میں اعد لہم اجرا کریما، اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کے لیے اجر بڑا عزت والا ثواب تیار کر رکھا ہے. ثواب بھی بڑا ہے. اچھا پھر کئی گنا بڑھانے کا وعدہ، کہیں 700 کہیں 70 700، اس طرح قرآن میں مثالیں دی ہے نا. بڑھا کے دینے کا بھی وعدہ کیا. تو بندے کا جاتا کیا ہے؟ دل چیک ہو رہا ہے. اللہ نے مال دے کے خرچ کا حکم دے دیا کہ میری راہ میں دے دے، میں کئی گنا بڑھا کے دے دوں گا. تو یہ تو بندوں کے دل چیک ہوتے. صدقے کا سخاوت کا تعلق یہ مال سے نہیں، اصل میں دل سے تعلق ہوتا ہے اس کا. اللہ پاک جس کو ہمت دل دے دے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ دے دے. تو آج میلاد کی خوشیوں میں اپنے اسلامی بھائی ذمہ داران سے رابطہ کر کے اپنی اپنی نیتیں یا اپنے جو ہے وہ پیش کریں. کوئی 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے 12,000 یورو دے، کوئی 1200 یورو دے، جس کو جتنی اللہ نے توفیق دی. جتنا دیں گے کئی گنا بڑھ کے آنا ہی آنا ہے. یہ دیا ضائع تو جانا کوئی نہیں. اللہ کی راہ میں دیں اور لے لیں اس جگہ کی خریداری میں حصہ. ہم نے نہیں رہنا،
لیکن یہاں سجدے ہوتے رہیں گے، نمازیں ہوتی رہیں گی، تلاوت قرآن ہوتی رہے گی، ہماری قبر میں بھی اس کا نور، قرآن کی تعلیم کا نور پہنچتا رہے گا۔ وہاں اسلامی بہنوں کے بھی اجتماع ہوں گے، بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ہوگا، نمازیں ہوں گی، اجتماع ہوں گے، مدنی قافلوں کی ترکیب، اتنا علم دین کی خدمت کا کام ہوگا۔ جو صدقے کا کام ہے اس میں ضرور حصہ لیجیے، کیونکہ میں ایک مسافر آدمی ہوں، لیکن میری بھی خواہش ہے کہ یہ مرکز کی خریداری کے جو مدنی مرکز خریدا ہے اس کے پیمنٹ کلیئر ہو جائے، اور آپ کی بھی یقیناً یہی خواہش ہوگی کہ یہ ہزاروں یورو جو ابھی دینے ہیں نومبر میں، تو یہ تو ہاتھوں ہاتھ اللہ کرے کہ آپ لوگ دے دیں، کوشش ہو جائے گی ثواب جاریہ میں حصہ شامل ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری بات کہ الحمدللہ 18 نومبر کو 12ویں شریف کا اجتماع جو ہے، جلوس صبح 12:30 بجے پیرس میں انشاءاللہ تعالی، فرانس پیرس میں انشاءاللہ عز و جل جلوس میلاد اس سال 18 نومبر کو انشاءاللہ صبح 12:30 بجے مرحبا کی دھومیں مچاتا ہوا جلوس نکلے گا، اور 19 نومبر کو 12ویں شریف کا اجتماع عشاء کے بعد تقریباً 7:30 بجے فیضان مدینہ میں ہوگا، جو جگہ خریدی الحمدللہ عز و جل۔ اور کل بھی مدنی مذاکرہ وہیں ہوگا، کل عصر میں آ جائیں وہاں، اور عصر کے بعد انشاءاللہ وقت مناسب پہ مدنی مذاکرے میں وہاں امیر علیہ السلام کے ساتھ براہ راست شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ میں کل ادھر ہی ہوں انشاءاللہ، اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھیں گے کل عصر کی نماز کے بعد، تقریباً آپ جب وہ 4 بجے 3:40 پہ عصر 3:50 پہ عصر کی نماز عصر جماعت کے ساتھ ادا کریں، پھر درس وغیرہ ہوگا، پھر انشاءاللہ وقت مناسب مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا، بیٹھنا، شرکت کرنا، یہ تمام اہتمام کرنا، میلاد منانا آپ سب کا یہ قبول فرما لے۔ اللہ اس کی برکت عطا کرے۔ اپنے کتابوں میں پڑھا ہے جو حضور علیہ السلام کی میلاد کی خوشی مناتا ہے، اللہ پاک اس کو راحت عطا فرماتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، میلاد کی برکت سے اللہ پاک غم دور کر دیتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے اس کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ مسلمان ہے، اور مسلمان کا انمول سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے، جیسا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ مزید فرمان غوثیہ سنیے، فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مرید ہونے میں حرج نہیں، جبکہ اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ الحمدللہ اس دور کی عظیم علمی روحانی شخصیت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ بھی قادری سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ نے شجرہ عطاریہ بھی شائع کیا ہے، جس میں گھر، مکان، دکان، جادو، عصیب سے حفاظت کے اوراد شامل ہیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جانشین امیر اہل سنت کے علاوہ بھی کئی اسلامی بھائیوں کو وکالت سے نوازا ہے جو قادری سلسلے میں بیعت کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ اس وقت ہمارے درمیان موجود رکن شورا ابو البیان حاجی محمد اظہر عطاری اور یورپ کے جو مدنی کام ہوتے ہیں ان کے نگران بھی ہیں، وہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ الحمدللہ میرے اہل سنت نے ان کو بھی وکالت سے نوازا ہے، تو ہم رکن شورا سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ کے ساتھ ساتھ قادری سلسلے میں بیعت بھی کروا دیں، اور جو کوئی اسلامی بھائی کسی دوسرے پیر صاحب کے مرید ہیں وہ بیعت برکت حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کے بھی طالب ہو سکتے ہیں۔ طالب ہونے سے ان کے اپنے پیر صاحب کی بیعت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبکہ مزید برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو میں رکن شورا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی فرما دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادری شاہ رضوی شاہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اب انشاءاللہ دعا ہوگی۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی دعا مانگیں کہ ہاتھ اتنے اٹھائیں کہ آسمان تک اٹھا لیں، آسمان کی جانب اٹھائیں، سینے تک اٹھائیں، کندھوں تک اٹھائیں، آسمان کی جانب ہتھیلیاں پھیلی رہیں، اور جو ہے وہ آسمان کا جو ہے نا قبلہ دعا کا آسمان ہوتا ہے، اور جب بھی دعا مانگیں تو اس طرح کے سینے تک، کندھوں تک، چہرے کے مقابل یا آسمان کی جانب یوں اٹھائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا محمد وآلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا 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 ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ کریم، فرانس میں اس سنت و برے اجتماع میلاد میں جتنے عاشقان رسول جمع ہیں یا جہاں جہاں جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، اللہ اس اجتماع میلاد کا صدقہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، قرض داروں کے قرضے دور فرما، گھریلو ناچاکیاں اور جھگڑے دور فرما، پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرما، جادو جنات آسیب سحر کے اثرات سے بچا۔ الہ العالمین دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمارے تمام بگڑے کاموں کو سنوار دے، مشکلات کو آسان کر دے۔ اے اللہ کریم، جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں، جھگڑے ہیں، گھریلو پریشانیاں اور جھگڑے دور فرما دے۔ جو جادو جنات اور آسیب سحر کے ستائے ہوئے ہیں مولا، ہر طرح کے ان جادو جنات اور آسیب سحر کے اثرات سے بچا لے، پریشانیاں دور فرما دے۔ الہ العالمین جن کے کاروبار اور رزق میں تنگی ہے، کاروباری پریشانیاں دور فرما دے، رزق کی تنگیاں دور فرما دے۔ اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے، اجڑتوں کو بسا دے۔ میرے پاک پروردگار ہم سب کی تمام نیک حاجات پر رحمت کی نظر فرما دے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدھوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اے اللہ کریم پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کی تمام نیک حاجات پر رحمت کی نظر فرما دے۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا
وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. یا اللہ کریم فرانس میں بسنے والے عاشقان رسول کی بھی خیر فرما، جنہوں نے آج اجتماع میلاد کے لیے کوشش کی، ساتھ دیا، ان سب کو برکتیں عطا فرما الہ العالمین. یہاں خوب سنتوں کی بہاریں عطا فرما. جو مدنی مرکز کے لیے جگہ خریدی گئی ہے مولا، اس کی آباد کاری میں اور اس کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آمینہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا، صبح صادق نے سنایا، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. استغفر غوث اعظم، گنج بخش فیض اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنجو. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا
سے آہ جا کر سنے کون میرے دل پر میرے درد کا فسانہ مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اس ٹائم بھائیو سارے اس ٹائم بھائی ادھر دائیں طرف سے آتے جائیں اور اس صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے چلتے جائیں انشاءاللہ۔ تو دائیں طرف سے لائن بنا لیں گے تو انشاءاللہ سب سے ملاقات کی ترکیب بھی بن جائے گی۔ تین پیکٹ ہے